فضا علی نے بولا جواد احمد اگر سنگر نہ ہوتے تو وہ دھوبی ہوتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی ایسی کی تیسی. جنید جمشید کے بھی ساتھ آپ کی کافی دوستی رہی ہے. میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, اس دنیا میں ہی نہیں ہے, نہیں تو ادروائز میری اس بہت بڑی سیاسی لڑائی ہوتی ہے. آپ کے ابرار الحق کے ساتھ بھی کوئی لڑائی رہی. اور تیری ہے کہ تجھے خدا تیار کرے. آپ نے ارشاد بھٹی کو بھی 2 ٹکے کا صحافی کہا, ایسا کیوں؟ بدتمیز لوگ ہیں. ارشاد بھٹی ہر ایک سے بدتمیزی کرتا جا. ہمت تمہاری ہوئی تو میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے ہو, پھر آپ مجھے بدتمیزی بھی کر رہے ہو. عمران خان اگر کرکٹر اور سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ جس طرح کی منافقت وہ آج تک کرتا رہا ہے, ڈرامے بازی کرتا رہا ہے, مجھے لگتا ہے وہ کوئی بہت ہی کوئی. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سر آپ کی فضا علی سے بحث کیسے شروع ہوئی؟ فضا سے کوئی میری بحث نہیں ہے. فضا کا بھی دیکھو ہسٹری آپ دیکھو نا کیا ہے کہ فضا جب مجھے پہلی دفعہ ملی تھی تو سن 2001 میں یہ مجھے ملی ہے کراچی میں. میں ایک شو کرنے گیا ہوا تھا, تو یہ وہاں پہ کوئی ماڈل کے طور پہ آئی تھی, اور میں ماڈلز کا, ایکٹریسز کا, سنگرز کا, جو بھی عورتیں شوبز میں کام کرتی ہیں, میں ان کا نا بہت زیادہ معترف ہوں, یا میں بہت زیادہ ان کو عزت دیتا ہوں, اس لیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے کو آگے لے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے. ہم بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہیں, تو میں تو بڑی عزت کرتا ہوں سب کی, تو اس لیے آگے مجھے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, میں آپ کے گانوں پہ ڈانس کرتی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ڈانس کرے, میں تو چاہتا ہوں وہ ایکٹنگ کرے. اور اس کے بعد پھر میرا ایک بہت بڑا گانا تھا مہندی کی یہ رات جو ہے, تو وہ جو آج تک لوگ سنتے ہیں. جی, وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی شادی ہوتی ہے تو وہاں وہ لگے نا, یا ایون جو باہر پاکستانی رہتے ہیں ان کی شادیوں میں بھی لگتا ہے, ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے. ہاں جی, چلتا رہتا ہے. تو اس نے اس ڈرامہ کے اندر وہ بھی ایک, جس طرح ہم نے آئیکونک کا لفظ استعمال کیا, وہ ایک آئیکونک ڈرامہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی, مجھے ہمایوں نے خود بتایا تھا, ہمایوں سعید نے, اس نے کہا کہ یہ جو ڈرامہ ہے اس کے اندر جو ایڈورٹائزنگ تھی وہ میرا خیال ہے 23-24 منٹ کی تھی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. مطلب یہ بلاک بسٹر ڈرامہ تھا اپنے زمانے کا. تو وہ میرے گانے کی وجہ سے تو وہ ہٹ ہوا تھا, اور اس میں یہ 4 ہیروئنس تھیں اور 4 ہیروز تھے. اس میں سے ایک ہیروئن یہ تھی, فضا تھی, پہلی دفعہ اس نے بریک اس کو ملا تھا. تو یہ تو میرے گانے سے تو ہٹ ہوئی ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا, تو اس میں جب یہ جس شو پہ یہ ہوا ہے سارا کچھ, کامران شاید مجھے جواد بھائی کہتا ہے, اب وہ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس پروگرام میں. اس کو آئندہ وہ اس کو نہیں, اگر اس طرح کرے گا تو لوگ اس کے پاس جانا چھوڑ دیں گے. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ جو مدینہ کی ریاست کا جو شوشہ ہے نا, جو عمران خان نے چھوڑا ہوا ہے, جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے, یہ ایک ایسی آگ ہے جس کے اندر آہستہ آہستہ سب جلیں گے, کیونکہ مدینہ کی ریاست کوئی نہیں بنا سکتا, وہ صرف وہ لوگ بنا سکتے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. اب اگر کوئی اس کا نام استعمال کرتا ہے نا, اور وہ بھی ایسا بندہ جس کی اپنی بیٹی جو ہے وہ جس طرح کا لباس پہنتی ہے, وہ تو مدینہ کی ریاست میں نہیں کوئی پہن سکتا نا. مدینہ کی ریاست کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ 1400 سال پہلے تھی, اور اس میں تو عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھ کے بات کرتی تھیں, وہ ایک خاص معاشرت تھی اس کی. لیکن جب آپ یہ بات کریں گے تو جماعت اسلامی بھی اپنی ریاست مدینہ کا تصور دے گی, جمعیت علماء اسلام بھی دے گی, طریق لبیک بھی دے گی, ایسا ہی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں. اب عمران کے جلسوں میں عورت ڈانس کرتی ہے, تو کیا جماعت اسلامی کی جو مدینہ کی ریاست ہے اس کے اندر عورت جلسوں میں ڈانس کر سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہر کوئی اون کرے گا کہ نہیں, میں بتاؤں گا کہ مدینہ کی ریاست کیسی ہوگی. تو لڑائی ہے نا, مذہب کے اوپر لڑائی ہوگی. تو میں نے اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ تمہارا تو ڈانس ہی ختم ہو جائے گا جب اس طرح کے کام ہوں گے, تو تمہارا ڈانس ختم ہو جائے گا. اس نے آگے سے کیا کہا کہ ہم تو لاتوں کے بھوت ہیں, اور اچھی بات ہے ہمیں لاتیں پڑھیں اور لاتیں ماریں تو تاکہ ہم جو ہے وہ پھر ٹھیک ہو جائیں. آپ دیکھیں اس سے بڑی جہالت اور منافقت کیا ہو سکتی ہے. اور میں ایک شوبز کا ایک بہت بڑا پرانا ٹاورنگ فگر ہوں. میں تو اس ملک کو آگے اور لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ مجھے جو کام کر رہی ہے اس میں, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو لاتوں کی بھوت ہوں, اگر میں اس وقت تک ڈانس نہیں چھوڑوں گی جب تک مدینہ کی ریاست نہیں بنے گی. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ کیا بیوقوف والی تم باتیں کر رہی ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. تو اس بات پہ میں تو چلا گیا اس کے بعد, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا شو ختم ہو گیا. جھوٹ بولا میرے ساتھ. جواد احمد اگر سنگر نہ ہوتے تو وہ دھوبی ہوتے. وہ میرے پیچھے بولا نا, اسے کہلوایا گیا.
میں تو جا مطلب وہ چکا تھا. scripted تھا. ہاں میں جا چکا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس بات پہ اب خوش ہوگی, اس کو برا ہی لگا ہوگا بعد میں. لیکن جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو بھی میں بتاتا ہوں, آپ کو بھی کبھی لوگ بلائیں گے, آپ ماشاءاللہ بہت بڑا فگر بن جاؤ گی. ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کرو, جب بھی آپ کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہو نا, تو اگر آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہو نا کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, میرے ساتھ سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو آپ ایکسائٹیڈ ہو کے جو مرضی بولنا شروع کر دو, تو بعد میں آپ کو افسوس ہوگا. آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. وہ بس انسان بس بول جاتا ہے, آپ کی جو بھی سوچ ہوتی ہے آپ بول دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اچھا بھی لگا ہوگا بعد میں یہ. ہاں آپ نے ارشاد بھٹی کو بھی 2 کا صحافی کہا, ایسا کیوں؟ اسی لیے تو کہا, کیونکہ یہ ہو یہ رہا تھا کہ میں عمران کو کر رہا تھا, میں ایک سیاستدان ہوں, وہ بھی ایک سیاستدان ہے. ارشاد بھٹی نے, میں عمران کو کچھ کہہ رہا ہوں, یہ درمیان میں آ گیا. دیکھیں جی کیسے لوگ, عمران خان پہلے مجھے کہہ رہا ہے جواد بھائی, اور جب میں نے یہ کہا تو اب وہ عمران کو ڈیفینڈ کرنے آ گیا. بھائی آپ صحافی ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ میں عمران کو کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. اب چونکہ جو میں کہہ رہا تھا ان کا تو اس کے پاس جواب ہوتا کوئی نہیں ہے, تو یہ میرے پہ آ جاتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا یار کوئی عقل کرو, میں نے آپ کو 2 مہینے سے آپ مجھ سے کہہ رہے ہو پوڈ کاسٹ کرنی ہے. آپ کا پوڈ کاسٹ میں کر رہا ہوں نا, آپ کو پتہ ہے میرا پوڈ کاسٹ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ میں اس پہ لگاتا ہوں کنڈیشنز. مجھے پتا ہوتا ہے یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں, جیسے ارشاد بھٹی ہر ایک سے بدتمیزی کرتا ہے جا کے. اب ہاں آپ اس کے کبھی پوڈ کاسٹ دیکھ لو, کوئی کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی شروع کر دیتا ہے بس, اور وہ اسی لیے وہ اس کا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسالہ میرا چلے گا تو وہ چلا دے گا اس کو. اب اس نے, جب میں نے اس کو پوڈ کاسٹ نہیں دیا نا, 2 مہینے لگا رہا. میں نے کہا اگر پوڈ کاسٹ کرنا تو لائیو کرو, لائیو کرو, ادروائز میں نے نہیں کرنا, تم ایڈٹ کر دو گے اور بدتمیزیاں چلاؤ گے اپنی. میں اٹھ کے بھی جانے لگوں گا تو اس کو بھی چلا دے گا. دیکھیں جی جواد صاحب اٹھ کے بھاگ گئے, کچھ بھی کرے گا نا. میں نے کہا لائیو کرو, یہ نہیں کر رہا تھا, تو اس کو اسپیشلی بلایا گیا اس شو پہ اور میرے ساتھ بٹھایا گیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہاں سے اٹھو, تمہیں کس نے یا ہمت تمہاری ہوئی کہ تم میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے ہو, پھر آپ سے بدتمیزی بھی کر رہے ہو, تو تم یہاں سے اٹھو اور تم جاؤ. تو اس بات پہ اس نے کہا دیکھا میری انسلٹ ہو رہی ہے, اور یہ اٹھ کے چلا گیا. تو دیکھو یہ جو اس طرح کا جو شو ہوتا ہے نا نایاب, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو آج کل آپ کانسرٹس نہیں کر رہے, تو آپ اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں؟ میرے آپ کو پتا ہوگا نا کہ ہمارا جو میوزک ہوتا ہے, اگر میرا آپ کو پتا ہے میرا جو میوزک ہے وہ ون آف دا موسٹ سولڈ آؤٹ میوزکس ہے. جتنے بھی لوگوں کے میوزک لوگوں نے بنائے ہیں, تو 25 سال کا میرا کریئر ہے. تو ہمارے تو میوزک سے ہی آپ اتنے پیسے بنا لیتے ہیں, جو ڈیجیٹل آپ کے رائٹس ہوتے ہیں, آپ کے جو گانے چل رہے ہوتے ہیں نا شروع سے, آپ کے ان کے ڈیجیٹل رائٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو پیسے دیتے رہتے ہیں. لوگ اسپوٹیفائی پہ جاتے رہتے ہیں, لوگ یوٹیوب پہ جاتے رہتے ہیں, تو پیسے آپ ادھر سے کماتے رہتے ہیں. ایک تو یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کو کانسرٹ کرنے کی. وہ تو کانسرٹ آپ زائد انکم کے لیے کرتے ہیں. لیکن میرا اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے پارٹی بھی چلانی ہوتی ہے. اب پارٹی میں اپنے پیسوں سے چلاتا ہوں, اور میں اپنے پیسوں سے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کانسرٹ بھی بند کر دی ہیں بالکل. میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ جو سیاست ہے نا, اس کے اندر ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک بہت کنزرویٹو ملک ہے. اس ملک میں ابھی تک یہ نہیں فیصلہ ہو سکا کہ موسیقی حلال ہے کہ حرام ہے. یہ وہ ملک ہے. میں ایک پارٹی بنا رہا ہوں, لوگ ہیں وہ دیکھو جی سانو جی وہ سناؤ اچھے مجاجیں والی آنکھ گئی. اب عقل تو ہے کوئی نہیں. میں تو بڑے فخر سے گاتا ہوں گانے, لیکن وہ کہیں گے جی دیکھیں جی گانا ہی گوایا نا, پیسے دے کے گانا گوا لو. دل نہیں کرتا, میں آپ کو صحیح بتاؤں تو. ہاں اگر کوئی بہت بڑا اسٹیج ہو, ادھر لاکھوں لوگ ہوں, اور وہاں پہ میرا پولیٹیکل تھاٹ بھی سنے, تو آئی ووڈ لو ٹو سنگ مائی سانگس. لیکن عام طور پہ میں سوچتا ہوں کہ آج کل نہ کروں. اور تھوڑی بہت میری انویسٹمنٹس بھی ہیں میرے بھائیوں کے ساتھ, جہاں سے مجھے تھوڑے سے پیسے وہاں سے بھی آ جاتے ہیں. تو آئی ہیو ٹو رن مائی پارٹی, آئی ہیو ٹو رن مائی ہاؤس, فار دیٹ آئی ہیو ایڈیکویٹ منی ماشاء اللہ. تو اس سے زیادہ مجھے چاہیے نہیں ہے, لالچی آدمی نہیں ہوں میں. جنید جمشید کے بھی ساتھ آپ کی کافی دوستی رہی ہے, تو ان کے اوپر پتہ نہیں ایک فتویٰ لگا تھا کہ انہوں نے داڑھی کٹوا کے گانے شروع کر دیا, اور آپ سے یہ بات شیئر کی, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ شیئر نہیں کی. جنید کے ساتھ میری دوستی نہیں تھی, لیکن جنید کے ساتھ میرا عزت کا رشتہ تھا. ویسے تو وہ اچھا خاصا بنا چکا ہوا تھا, اس کا بھی وہ آؤٹ لیٹ بھی چل رہی تھی. اس نے اس طرح کا کام کیا کہ وہ اس طرف چلا گیا. اب آپ چلے گئے, کوئی بات نہیں, اب جائیں, جو ایک سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے, جس کا جو دل کرتا ہے کرے. لیکن اس نے پھر کیا ایک پریس کانفرنس کر دی, اور پریس کانفرنس میں اس نے آگے کہا کہ میں ایک حرام کام کرتا تھا,
اور ہاں جی، اور میں اب چاہتا ہوں کہ باقی جتنے لوگ ہیں نا وہ بھی یہ حرام کام چھوڑ دیں. ہاں یہ اس نے کہا، یہ آن ریکارڈ ہے. دیکھیں ایک محسن جعفر بہت بڑے ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، وہ آج کل پی ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں، بلکہ انہوں نے یہ سوال کیا ان سے. انہوں نے کہا کہ جنید صاحب، یہ اسی پریس کانفرنس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جنید صاحب وہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا اپنا موقف ہے جو بھی ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پیسہ بنایا جتنا بھی آج تک میوزک سے، کیا وہ آپ نے واپس کر دیا ہے حرام کام سے؟ جنید آگے سے غصہ کھا گیا، اس کے چہرے پہ رنگ آنے شروع ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں نے فتویٰ لیا ہے. تو اس نے فتویٰ لے لیا ہوا تھا. اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی آپ نے پیسے جو بنائے ہیں نا وہ سارے آپ کے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جنید ڈسلوژن ہو گیا ہوا تھا. تو آپ کا ان کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا تھا جنید جمشید کے ساتھ؟ میرا بڑا اچھا، میرا وہ جو ہمارا ٹور ہوا تھا نا اس کے اندر بڑا اچھا ٹائم تھا. بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے. اس کے معین اختر صاحب اس کے اصل میں تو گواہ تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں. میرا ان کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا. اور ندیم صاحب بھی تھے اس میں جو ایکٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ حیات ہیں ابھی بھی، تو کراچی میں رہتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ میرا گانا جو تھا نا، انہوں نے پہلا شو جب کیا، ہم نے 15 شو کرنے تھے، 15 شوز ان آل، آلموسٹ آل اوور یو ایس اے. ہاں وہ بہت زیادہ شوز ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں باہر، کیونکہ پروموٹر نے پیسے کمانے ہوتے ہیں. اس نے ٹکٹس دی ہوتی تھی مہنگی مہنگی. وہ چاہتا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، مطلب اگر 15 ہیں تو وہ 3x5 5 ویکینڈز آپ کے وہ لے لیتا ہے. اور آپ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تینوں دن شوز کرنے ہوتے ہیں، ایک دن اس اسٹیٹ میں، اگلے دن اس اسٹیٹ میں، اگلے دن یا ایک اسٹیٹ میں ایک شہر میں اگلے شہر میں، اس طرح کرنا ہوتا ہے آپ نے. امریکہ از اے ویری واسٹ لینڈ، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہاں پہ جب پہلا شو ہوا تو انہوں نے میرا گانا آخر میں رکھا. ایسا کیوں؟ کیونکہ میرا بھنگڑا گانا تھا. اچھا. اور آخر میں جو آرٹسٹ آتا ہے نا عام طور پہ، اس زمانے میں تو خاص طور پہ تھا، اب تو خیر مجھے نہیں پتا، لوگ اپنی انٹری کر کے نکل جاتے ہیں کہ یار میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، مجھے نہیں فرق پڑتا، میں بڑا آرٹسٹ ہوں گا، میں باخر میں آؤں گا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے انٹری کرنی ہے بس. اس زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ آپ آخر میں جو آئے گا نا وہ بڑا آرٹسٹ ہے جو آخر میں آئے گا. تو وہ انہوں نے میرا گانا رکھ دیا اس میں. اب میں نیا نیا آیا تھا، یہ 2001 کی 2002 کی بات ہے، 2002 9/11 ہوا تھا ابھی. اچھا. پچھلے 2001 میں 9/11 ہوا ہے، 2002 میں ہمارا یہ ٹور تھا. بڑی بڑی چیکنگ ہوتی تھی، جہازوں میں آگے لوگ نا چیکنگ کرتے تھے جو پاکستان سے جاتے تھے لوگ. ایک بار میں پشاوری چپل اور شلوار قمیض میں جہاز میں گھس گیا، اپنی طرف سے اپنا ایک عام سا لباس پہن کے کمفرٹیبل. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے مجھے کہ شلوار قمیض تو پشاوری چپل پہن کے آ گیا. اب اس زمانے میں امریکہ میں ہر جگہ نا طالبان کا حلیہ دکھا رہے تھے کہ یہ لڑائی ہوتی ہے، اسامہ بن لادن یہاں ہے، تو وہ دکھاتے تھے ان کو، تو انہوں نے یہی پہننا ہوتا تھا. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس جہاز میں سے کوئی 15-16 لوگ اٹھے، اپنا سامان لے کے جہاز سے نکل گئے. آپ کو دیکھ کے؟ جی صرف مجھے دیکھ کے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کون آ گیا اندر. تو یہ وہ زمانہ تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو 2002 میں جب ٹور ہم نے کیا تو میرا آخری گانا تھا، تو جنید کا میرے سے پہلے تھا. تو میں نے خود ہی کہا، جنید اتنا پرانا آرٹسٹ تھا تو میرے سے تو کافی سینئر تھا، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں میرا گانا آخر میں نہ رکھیں، آپ اس طرح کریں کہ جنید کی انٹری بے شک پہلے رکھ لیں میرے سے، کیونکہ میرے بھنگڑے ہوتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بھنگڑا کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد کچھ نہیں ٹھہرتا. لوگ ڈانس کے موڈ میں آ جاتے ہیں نا، جو آپ ایک اس موڈ میں لے جائیں گے لوگوں کو، تو اس کے بعد آپ ان کو آہستہ آہستہ گانے سنائیں گے تو نہیں وہ لوگ سنیں گے. تو میں نے پھر کہا کہ اس طرح کریں، آپ کا یہ پیٹرن ہے رکھیں اسی طرح جس کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن آخری سانگ آپ رکھ لیں دل دل پاکستان. تو اس میں ہم سب آئیں گے اور ہم جنید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو جنید ول بی ایکچولی ڈوئنگ دا لاسٹ یا فائنل انٹری، تو اس کا بھی ایک وہ بن جائے گا. تو ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا وہاں پہ. تو جنید جمشید جو تھے وہ غصے کے کیسے تھے؟ نہیں غصے میں تو میرے ساتھ تو کبھی غصہ نہیں کیا اس نے، نہ میں نے غصہ کیا نہ اس نے کیا، ایسا تو کچھ نہیں تھا. ہماری انڈسٹری میں ایسے کیوں ہے کہ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کی ہو رہی ہیں ان کی 2-2 3-3 ہو رہی ہیں؟ اب یہ دیکھو، یہ کوئی سیاسی سوال تو ہے نہیں، تو میں اس کا صرف ایز این آرٹسٹ ہی جواب دے سکتا ہوں. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جو ایک شادی کرتا ہے نا، 2 شادیاں کرتا ہے نا، تو عام طور پہ وہ تیسری بھی کر لیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا جھاکا کھل جاتا ہے. تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی قابل تحسین بات ہے.
دیکھیں جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب بھی ہسٹری میں آپ جائیں تو وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹنگ نہیں تھی. اس زمانے میں آپ پتہ نہیں کر سکتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ کس کا ہے. تو اس لیے آف کورس ایک عورت کے اگر 2-3 وہ ہوتے خاوند ہوتے تو پتہ نہ لگتا کہ بچہ کس خاوند کا ہے. تو اس لیے اس کو شادیوں کی اجازت نہیں تھی. مرد کو ذرا اس کا پریویلیج تھا، وہ یہ کر سکتا تھا، وہ چاہے جتنی مرضی عورتوں سے شادی کرتا. تو ایشو ہمیشہ جو رہا ہے نا وہ یہی رہا ہے کہ آپ کو ولدیت ہی نہیں پتہ چلتی تو عورت کی آپ شادیاں نہیں کر سکتے زیادہ. میرا خیال ہے کہ جس جگہ پہ اب ہم ہیں، ایک شادی کر لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا لمبا، یہی ہونا چاہیے. اور جو ہمارے سویلائز سوسائٹیز ہیں، جن کا کلچر ہائی ہے، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں، میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ایک ماڈل اب دیا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ نا کہ آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ آج افغانستان جا کے رہنا چاہو گی یا امریکہ میں رہنا چاہو گی؟ اگر آپ پاکستان میں نہیں رہتی تو 99.9999% لوگ کہیں گے کہ ہم نے امریکہ جانا ہے بھائی، ہم نے وہاں نہیں جانا. اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ شاید وہ ایڈوانس سوسائٹی ہے. افغانستان میں اگر لوگ جیسے بھی رہتے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں شاید نہ رہ سکیں. پاکستانی سوسائٹی کے لوگ وہاں نہ رہ سکیں، شاید زیادہ تر نہ رہ سکیں. تو اسی لیے جن لوگوں نے یہ سوسائٹیز بنائی ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈوانس سوسائٹیز بنائی ہیں، وہاں پہ آپ ایک شادی سے زیادہ نہیں کر سکتے. ایک شادی کے بعد آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بلکہ ایون طلاق تک جو ہے اس میں عورت اور مرد جو ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کا جو ایسٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ کرنے پڑتے ہیں. تو ہمارے ملک میں یہ لگی ہوئی ہے، لاٹری لگی ہوئی ہے مردوں کی، وہ جتنی مرضی شادیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کا جب دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عورتوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے مرد جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو سر آپ نے اپنے انٹرویوز یا گانوں میں کبھی پریشر فیل کیا کہ آپ کچھ ٹاپکس کو اوائڈ کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ میں کرپشن کرتا ہوں، نہ میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوں. ہاں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں وہ کرتا ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے میں وہ نہیں کرتا. اب اس میں بہت سی ایسی چیزیں میں کر سکتا ہوں گا جو لوگوں کو غلط لگیں گی، لیکن مجھے تو وہ ٹھیک لگ رہی ہیں. لیکن میں تو وہی کر رہا ہوں نا جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. سر اس میں کتنی سچائی ہے کہ کچھ اینکرز اور جو چینلز ہیں وہ پیڈ کیمپینز چلاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ پیڈ کیمپینز بھی چلاتے ہوں گے، میں کسی پہ الزام نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ یہ ڈالر اور پیسے بناتے ہیں ان کی وجہ سے. اس میں عمران ریاض ہے، آفتاب اقبال ہے، پھر اس میں وہ ہے ارشاد بھٹی بھی آتا ہے اس میں، کیونکہ عمران نے اپنا ایک جعلی سا امیج بنایا ہوا ہے. اس نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے. یہ دوغلا منافق آدمی ہے بیسیکلی. یہ بالکل وہ نہیں ہے جو یہ دکھاتا ہے. یہ اس کو میں نے جب کہنا شروع کیا نا بے غیرت، بڑا گھٹیا آدمی ہے، 2 ٹکے کا آدمی ہے، تو میں نے کہا اسی لیے کیونکہ یہ ادھر تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ اس نے کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پیغمبروں سے ملانا شروع کر دیا کہ جی مجھے تو خدا تیار کر رہا تھا. اور تیری اوقات ہے کہ تجھے خدا تیار کرے؟ تیرے 3 بچے صہیونی فیملی میں رہتے ہیں. صہیونی، یہودی نہیں. مجھے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں، مذہب ان کا اپنا ہے. صہیونی کا مطلب ہوتا ہے زائنزم، زائنسٹ فیملی. اس کے جو ان بچوں کے جو ماموں ہیں 2، وہ فلسطین کے مخالف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نیست و نابود ہو جائیے، اور چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ ہوتھیاز ہوں، یہ ان کے خلاف ہیں باقاعدہ، جس کو ہم کہتے ہیں زائنسٹ فیملی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ گولڈ سمتھ فیملی جو ہے نا، یہ صرف زائنسٹ نہیں ہے اس طرح اس حد تک کہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے قیام کے اندر ان کا رول ہے، اسرائیل کے استحکام کے اندر ان کا رول ہے. یہ اسرائیل کے محافظ ہیں جو اس کے لیے لڑ سکتے ہیں. یہ وہ فیملی ہے. اب اس کے اندر اس کے بچے پال رہے ہیں. ایک وہ بیٹی جس کو یہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا صرف اس لیے تاکہ اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑ جائے اس کو. اس کا یہ کردار ہے اصل میں. یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ کسی کا ناجائز بچہ یا جائز بچہ ہو. میں تو اس پہ بات جاتا ہی نہیں ہوں، یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ عدالتوں میں جا رہی ہے کہ مجھے مان لو اپنی بیٹی، رول رہی ہے عدالتوں میں، اور آپ اس کو نہیں مان رہے تو آپ بغیرت ہیں، آپ اپنی بیٹی کو اون نہیں کر رہے. تو یہ وہ آدمی ہے اصل میں. اب یہ اس کی بیٹی وہ اور اس کے 2 بیٹے،
وہ سہونی فیملی میں رہتے ہیں انہی ماموں کے ساتھ, اور ان کی جو ماں ہے وہ ڈبل گیم کرتی رہتی ہے جمائمہ. وہ کیا کرتی ہے, صرف یہ کہہ دیتی ہے فلسطین کے ساتھ یہ اس طرح کا ظلم اسرائیل کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میرا بھائی کسی کو مار کے آ جائے اور میں کہوں کہ میرے بھائی کو ایسے ان کو اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بھائی کے میں خلاف ہوں, میں اس کے سارے فلسفے کے خلاف ہوں, میں اس کی ساری نظریات کے خلاف ہوں. بھائی کہے نا ایک دفعہ جمائمہ آگے کہ میں زائنزم کے خلاف ہوں, میں اسرائیل کے زائنسٹ جو پلانز ہیں ان کے خلاف ہوں, کبھی نہیں کہے گی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے عمران جو ہے یہ اس کے ساتھ جتنے بھی صحافی ہیں جن کو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, سارے کے سارے یہ عمران کو بیسیکلی اس کو بیچ رہے ہیں. اس نے ایک امیج بنایا ہوا ہے, یہ اس کو بیچ رہے ہیں, ڈالر بنا رہے ہیں, دبا کے ڈالر بنا رہے ہیں, اور ان کو شرم نہیں آتی, روز نیا جھوٹ بولتے ہیں, روز نیا جھوٹ بولتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جاہل جو ہیں وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں. مطلب عمران ریاض کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی, میں نے ارشاد بھٹی کو کہا تھا نا لائیو کر لے میرے ساتھ. یہ سارے وہ لوگ ہیں مجھے جواد بھائی کہتے ہیں. یہ جو عمران ریاض ہے اس نے تو آن ریکارڈ جواد بھائی کہا ہوا ہے, ٹی وی پہ کہا ہوا ہے. اب میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں ساروں کو, یہ میرے سے ڈرتے ہیں سارے. ان کو کہو کہ میرے سے لائیو پوڈ کاسٹ کریں, کوئی بھی کر لے ان میں سے, میں اس کی طبیعت صاف کر دوں گا. یہ میرے ساتھ لائیو پوڈ کاسٹ تو چھوڑو, میرے بارے میں بات بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری بات تو صرف اتنی ہونی چاہیے کہ نواز شریف اور آصف زرداری یا زرداری فیملی, بھٹو زرداری فیملی یا شریف فیملی, یہ جواد احمد کے بارے میں بات کی تو یہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں, کیونکہ یہ تو تینوں کے خلاف ہے اور اس کے پاس تو تینوں کے خلاف مواد ہے. لیکن چونکہ باقی لوگ اتنے منافق نہیں جتنا عمران ہے, اور اتنے وہ جعلی امیج نہیں بناتے اپنا, اور سب سے بڑا کہ مذہب فروشی نہیں کرتے جس طرح یہ کرتا ہے, تو یہ تو چھوڑے گا نہیں ہمیں, تو یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہے. میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ یہ کہہ کے جا رہا ہوں پھر کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اکٹھے بھی آ جائیں نا, یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, لائیو پوڈ کاسٹ کریں, پورے پاکستان دیکھ لے گا کہ کیا میں کہتا ہوں اور کیا یہ کہتے ہیں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہیں پہ ہو جائے گا. بالکل. لیکن یہ کرتے نہیں ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں سارے, جیسے ارشاد بھٹی بھاگ گیا تھا. سر آپ کا کیا خیال ہے, عمران خان اگر کرکٹر اور سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر تو جس طرح کی منافقت وہ آج تک کرتا رہا ہے اور جھوٹ بولتا رہا ہے اور ڈرامے بازی کرتا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ کوئی بہت ہی کوئی امیر قسم کا جو ہے نا کوئی مذہب فروش مولوی ہوتا, جو آج کل وہ کر بھی رہا ہے. سر آپ کو کبھی کسی نے بولا ہے کہ آپ سنگر ہی صحیح تھے, آپ پالیٹکس میں کیوں آئے ہیں؟ نہیں, مجھے تو آج تک کسی نے نہیں یہ بولا, لیکن یہ ضرور لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئے کیوں ہیں, تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں شروع سے یہی کرنا چاہتا تھا. اگر کوئی کسی کو کوئی شک ہے اس بات پہ کہ مجھے پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے تھا, تو اس کا سمپل سا حل ہے کہ وہ میرے سے آ کے بات کر لے. سر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ تر کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, پشاوری چپل, ایسا کیوں ہے؟ ابھی تو میں نے پشاوری چپل نہیں پہنی ہوئی ویسے, ابھی بھی آپ نے وہی سملر شیڈ ہی پہنا ہوا ہے نا. میرا خیال ہے کہ جب میں کانسرٹ کرتا تھا نا, عادت پڑ گئی ہوئی ہے, تو میں نا ایک تھوڑا سمپل سا آدمی ہوں, تو میں کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی قمیض پہنی ہوئی ہے نا, کوئی بھی قمیض, تو اب جلدی سے جلدی جانا ہے, میں بیٹھا ہوں کوئی کام کر رہا ہوں, تو میں اوپر کالا کوٹ پہنتا تھا اور میں نیچے جینز ہوتی تھی, میں پہنچ جاتا تھا. اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا تھا, آپ تو ماڈل ہو, آپ کو پتہ ہوگا کہ سوائے کالے رنگ کے, جو پیچھے کالا اگر رنگ ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیج ہو, کوئی بھی رنگ ہو, تو اگر آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے نا تو آپ اس میں پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے بلیک رنگ شاید ایک سیف رنگ لگتا ہے, سارے کلرز کے سامنے وہ ٹھیک لگتا ہے, ایون بلیک کے سامنے بھی ٹھیک لگتا ہے, کیونکہ انسان کا چہرہ باہر آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ عادت پڑی ہوئی ہے, اس لیے بلیک کوٹ میرے پاس ہوتے ہی بلیک کوٹ تھے, کبھی ایک کبھی دوسرا پہنا, کبھی تیسرا پہنا, تو شوق تھا شاید. ابھی پاکستان اور انڈیا کی وار والا سینیریو چل رہا تھا, اس کے اندر کافی پاکستانی سیلیبریٹی چپ رہے, انہوں نے کچھ بولا نہیں, لیکن اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو کافی سیلیبریٹیز بول رہے تھے, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بہت بولا ہوں, میں نے تو سب سے پہلے جو سانگ جس نے کیا ہے انڈیا کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے, وہ میں نے کیا ہے. حالانکہ ہاں وہ جو ہم مت والے دھرتی کے رکھوالے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ وہ ساحل لدھیانوی کا ایک قطع ہے, ویسے تو وہ کافی بڑی نظم ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے, یہ کیا مسئلوں کا حل دے گی, آگ اور خون آج بخشے گی,
بھوک اور احتیاج کل دے گی. تو ہم تو اینٹی وار ہیں ایکچولی. لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کر دیں. آپ اگر کوئی گھس جاتا ہے تو آپ اسے لڑتے ہیں, اور لڑ کے آپ مر بھی سکتے ہیں, لڑ کے آپ ختم بھی ہو سکتے ہیں, انجریز بھی ہو سکتی ہیں آپ کو. تو سمبولکلی اگر پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو میں تو پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. تو اس جنگ میں نے تو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے اپنی فوج کو. پاکستان کے ایوارڈ شوز میں کتنی ریالٹی ہے؟ کیا ایوارڈ جن کو ملتے ہیں وہ بھی کنیکشن پہ ملتے ہیں یا ٹیلنٹ پہ ملتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. مجھے تو بہت ایوارڈ ملے ہیں لائف میں. مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے ہیں. پہلا ایوارڈ مجھے ملا ہے تمغہ امتیاز, وہ صدر پرویز مشرف نے دیا تھا. دوسرا مجھے ملا ہے ستارہ ایثار, وہ بھی مجھے صدر پرویز مشرف نے دیا. اس زمانے میں میوزک میں بہت زیادہ کام کرتا, سوشل ورک میں بھی, زلزلہ سیلاب ہر جگہ میں, ایجوکیشن, ہم نے اسکول بنائے تھے بہت سارے, اور ہیلتھ کے اوپر بھی کام کیا تھا. پولیو کا میں ایمبیسڈر تھا اس زمانے میں, سفیر تھا جو پولیو کو ختم کرنے کا جو ہوتا ہے. تیسرا مجھے ایوارڈ دیا تھا ممنون حسین نے, صدر ممنون حسین نے 2016 میں. وہ تھا ہیومن رائٹس ایوارڈ, انسانی حقوق کا ایوارڈ. اس میں میرا جو کام تھا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا شوبز کے اندر, تو آپ کو کسی نہ کسی لابی کا حصہ بننا پڑے گا. کیا مطلب؟ جیسے کچھ ڈائریکٹرز بڑے ہوتے ہیں, جیسے کچھ پروڈیوسرز بڑے ہوتے ہیں, ان کی آپس میں کنیکشنز ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے فون پہ رہیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, مطلب پروفیشنل ضروری ہے بھئی. یہ تو اس کے بغیر تو شوبز میں آپ کر ہی نہیں سکتے نا کچھ. میں بھی نہیں پروفیشنل کہہ رہا ہوں, پروفیشنل بات چیت. ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھو کراچی کے اندر جتنے آرٹسٹ ہیں نا جو سب بڑے ہیں, ان کی ایک لابی ہے. یہ سب اکٹھے موو کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں. یہ ان کی بیویوں خاوندوں کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں, ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی بچوں کی دوستیاں ہیں. یہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, اور پروڈکشن ہاؤسز بنا کے یہ لوگوں کو کام دیتے ہیں. اب جن کو وہ کام دیتے ہیں, جب تک 3 طریقے ہوتے ہیں شوبز میں کام کرنے کے. ایک طریقہ تو بہت برا ہے, وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں, عزت بھی بیچ دیں اپنی. مرد بھی کرتے ہیں, یہ مرد اور طریقے سے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کسی کو ماں بہنی گالی نکالتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں. یہ بھی عزت جانا ہوتا ہے نا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی عزت اپنی نیلام کر دیں. عورتیں بھی اس کے لیے جو کچھ مرضی کر سکتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خوش آمد کرنا. آپ کسی کے غلام بن جائیں, آپ اس کے چھوٹے بن جائیں, کچھ بھی وہ آپ سے کہے. یہ لے کے جیسے استاد پرانے زمانے میں کہتے تھے جا بھی پان لے کے آ, تو وہ بیچارہ پان لینے چلا رہتا تھا. وہ گانا سیکھنے آتا تھا اور وہ گانا نہیں سکھاتے تھے اس کو کہتے تھے جا پان لے کے آ, وہ پان لے کے آتا تھا بیچارہ. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے سب سے عزت دار, وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کنیکشن رکھیں اپنا. آپ ان کے ساتھ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ہر جگہ. اور شوبز جو ہے نا یہ بہت ہی جعلی, بہت ہی خطرناک قسم کی فیلڈ ہے. اس میں گند بہت زیادہ ہے, غلاظت سے بھری ہوئی یہ فیلڈ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو کہ منافق معاشرہ ہے, تو اس میں جو آتے ہیں نا لوگ, وہ اندر منافقت بھری ہوتی ہے ان کے اندر. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بہت سے بیریئرز توڑنے پڑتے ہیں. وہ بیریئرز کبھی نہیں توڑتے, وہ ان بیریئرز کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں. وہ ویسے بھی رہتے ہیں جیسے اندر سے ہوتے ہیں. مطلب ایک جگہ ایک لڑکی کے ساتھ کام کیا, لڑکی کے ساتھ کام کرنے کے بعد واپس آئے اور آگے کہا او جڑی کڑی ہے نا تو ویکھی تیرا بھرا نو سیٹ کر لے گا. یہ میں دیکھو, یہ میں اس فیلڈ میں 25 سال سے ہوں. اس عورت کو نہیں پتا, اس کے سامنے وہ ڈیسنٹ بنا ہوا ہے, پیچھے جا کے وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ منافقت زدہ معاشرہ ہے. یہ اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کی اور اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں صرف. جب وہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کا سارا مذہب ختم ہو جاتا ہے. میں روز دیکھتا ہوں لوگ جو ہیں وہ, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے وہ مطلب فروش عمران کے, یا وہ نواز شریف جو ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ خدا کے کرم سے ہم نے یہ کر دیا. مطلب باقی لوگوں پہ کرم نہیں ہو رہا خدا کا, نسلیں برباد ہو گئی ان کی, اور تمہارے بھی صرف کرم ہو رہا ہے. تو بس اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے ہر وقت. اسی طرح آصف زرداری وغیرہ بھی یہی کام کرتے ہیں, بلاول بھٹو بھی, سارے یہ مذہب فروشی کرتے رہیں. اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ جن کی میں بات کر رہا تھا کہ منافقت کر رہے ہیں سارے,
کیا ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس سے؟ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سوسائٹی ساری منافق ہے. اس سوسائٹی کو ہدایت چاہیے, ان کو عقل چاہیے, ان کے اندر ہے نہیں. تو دیکھو ایک افسوسناک صورتحال ہے, آپ کو اس میں کام کرنا ہے. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنے کنیکشن بناؤ اور لوگوں کے ساتھ ایک عزت کا تعلق رکھو, ان کے ساتھ ایک پروفیشنل سا تعلق رکھو. اور لیکن اگر آپ کسی لابی کا بالکل حصہ نہیں ہوگے نا, اگر آپ گھر بیٹھے رہو گے, پھر تو مشکل, کسی کے پاس جاؤ گے بھی نہیں, تو وہ پھر کیا ہوگا. اس سے آپ ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہو, آپ پھر اپنا بلاگنگ کرو, صرف بلاگنگ کرو, اپنا وہ ٹک ٹاکر بن جاؤ. ہو سکتا ہے وہ آپ نہ بننا چاہو, آپ چاہتے ہو کہ میں اور طرح کا کام کروں. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ٹک ٹاکر کو بھی یہاں پہ نا عزت نہیں دیتا کوئی. وہ اس کے سامنے تو کہتے ہیں کہ وہ جی تصویر کھنچوا لیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا, میں نا کراچی ایئرپورٹ اترا. اچھا. اب میرے ساتھ ایک پاکستان کی بہت بڑی ایکٹریس ہے, وہ بھی ایک جہاز سے اتری. کون؟ میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ برا لگتا ہے. چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ جو ریما, میرا اور ریشم میں سے ایک تھی, ٹھیک ہے. تو وہ اتری اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی کسی جہاز سے آئی ہے. ایک ہی ٹائم پہ 2 جہاز اترے ہوں گے, ایئر بلو اترا ہوگا اور پی آئی اترا ہوگا, یا میرے جہاز میں ہوگی, مجھے پتہ نہیں تھا. میں جب آیا ہوں نا وہاں پہ جہاں پہ کنویئر بیلٹ ہوتی ہے, جہاں پہ سامان آتا ہے, میں وہاں پہ آگے کھڑا ہوا تو 2-3 لڑکے آ گئے. انہوں نے آگے نا مجھے کہا جواد بھائی تصویر کھنچوانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تصویر کھنچوائی. یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی میرا خیال 15 سال یا 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اتنا تو 10 سال سے تو زیادہ کا عرصہ ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس زمانے میں سیاست اور یہ اس طرح کی چیزیں میں نہیں کر رہا تھا جو ہم نے جو سماجی تنظیمیں بنائی ہوئی تھی. تو وہ آئے, انہوں نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی, اور وہ اس کے بعد وہ آئی لڑکی, تو اس نے مجھے کہا جواد کیا حال ہے آپ کا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک, آپ خرید سے. انہوں نے کہا بات ختم ہوگی. انہوں نے اس سے بھی تصویر بنوائی. وہ اپنی کنویئر بیلٹ پہ چلی گئی, اور میں شاید وہ کھڑا ہوا تھا یا میں لے چکا تھا سامان, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. وہ لڑکے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں فضول باتیں کر رہے تھے جب وہ چلی گئی. میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, آپ کو ایسے نہیں بتا رہا, میں سچ بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوا. میں نے سوچا صرف 1 سیکنڈ کے لیے, میں نے کہا یار یہ اس لڑکی کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو. ہمارا معاشرہ منافق معاشرہ ہے. ہم منہ پہ کچھ ہوتے ہیں, پیچھے کچھ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں گمراہ کیا گیا ہے. اور گمراہ بھی ہمیں کیا گیا ہے مذہب, فرقے, قوم, نسل, صوبے اور علاقے کے معاملات, اور صنف کے معاملات بھی. صنف کا مطلب ہوتا ہے جینڈر, کہ مرد کچھ اور ہے, عورت کچھ اور ہے. ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے. باہر آپ کسی عورت کو ہی کہیں نا امریکہ جا کے, وہ آپ کی طبیعت صاف کر دے گی, تو وہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو نا کنیکٹیوٹی کے ساتھ رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. میرا جسٹ یہ ہے اس پوری بات کا. میں نے تو ایسے ہی گزاری ہے شوبز میں جتنی زندگی گزاری ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کام کیا ہے, اور وہ اسی لیے کام ہو بھی گیا ہے. اگر میں بالکل ہی جس طرح کا میں ہوں جو ہر بات صاف کر دیتا ہے, تو مجھے تو 2 منٹ کے لوگ برداشت نہ کرتے اگر میری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہ ہوتے. تو سر ہماری پوڈ کاسٹ یہیں پہ ختم ہوتی ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری پوڈ کاسٹ پہ آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ایسے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے TBT ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں, ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلے کس سیلیبریٹی کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھنا پسند کریں گے. شکریہ.